تیری حرمت پہ ہو میری جان گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ آج اگر انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں، انسان کی سے اس کی داستان سنیں، بڑے بڑے اس کو شکوے اور بڑی بڑی شکایتیں اور بڑے بڑے اعتراض اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، میں فلاں کی وجہ سے مسائل کے اندر ہوں، فلاں مجھے تنگ کرتا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میں بیمار ہوں، یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ دکھ ہے، یہ مصیبت ہے۔ انسان باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا خطبہ رکھوں گا، ایک ایسا مضمون آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ جو آپ کے دکھوں کو انشاءاللہ ظاہر کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا، اور آپ کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ ان کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ انشاءاللہ ان کا سامنا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر اور اپنی برکت کے اندر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے دکھوں کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا، آپ کی پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا، اگر یہ بات سمجھ آ گئی اور اس بات کو ہم نے اپنی سب سے اہم ترین بات کے اندر اور سب سے اہم ترین مقاصد کے اندر نمبر 1 کے اوپر اس مقصد کو رکھ لیا، انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر دنیا کے اندر بھی رحمت کرے گا اور آخرت کے اندر بھی رحمت فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 133 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حکم دے رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، دوڑ کے آؤ، جلدی کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، وَجَنَّةٍ، اور رب کی جنت کی طرف دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ، کیونکہ وہ جنت ایسی ہے عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، جو پرہیزگار ہیں، اللہ نے یہ جنت ان کے لیے تیار کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے بڑے اعمال ہیں، اگر وہ انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دکھوں کا علاج کر دیتے ہیں۔ دکھ سہنا، مصیبت سہنی، آزمائشوں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسا موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھوں کے اوپر بھی بڑی آسانی سے گزار دے گا اور بڑی خوبصورت ترین زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ میرے محترم بھائیوں جنت کا شوق ہے، جنت کا شوق ہے، اللہ کی جنت کا شوق ہے۔ اگر ہم اللہ کی جنت کے شوقین بن جائیں، یہ شوق ہمارے دلوں کو لگ جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اگر یہ شوق ہمیں لگ جائے۔ یہ سارے دکھ، یہ مصیبتیں، یہ واویلے، یہ کراہنے کی آوازیں، یہ پریشانی اور کرائسس کی آوازیں ہمیشہ کے لیے دب جائیں گی اگر انسان کو جنت کا شوق لگ جائے۔ بڑی چیز ہے میرے محترم بھائیوں، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ دنیا کے اندر جو خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ جنت کا شوق نہ ہونا ہے۔ انسان لگا ہوا ہے دنیا کو جنت بنانے میں، یہ دنیا جنت بن جائے، اس کے لیے وہ سب توڑ کوشش کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، وہ ناحق لوگوں کے مال کھا رہا ہے، ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے تو شاید یہ دنیا میرے لیے جنت بن جائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے، جو دنیا چاہنے والا ہوتا ہے اور دنیا ہی کو سب سمجھتا ہے، اس کے لیے دنیا جنت نہیں بنتی۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر آئے، قارون جیسے آئے، بڑے بڑے خزانے لے کر آئے، لیکن ان کے لیے بھی دنیا جنت نہیں بنی۔ دنیا جنت ان کے لیے بنتی ہے جو اللہ کی جنت کا شوق رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کی جنت کی خوشبوئیں انشاءاللہ عطا فرماتا ہے۔
اللہ دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی خوشبو عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، صحیح البخاری کے اندر 4048 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، یہ میدان بدر میں شریک نہ ہو سکے کسی وجہ سے۔ میدان احد کا موقع آیا، میدان احد کے اندر ایک ایسی کیفیت بھی آئی جب اچانک حملہ ہوا، صحابہ حملے کے لیے تیار نہیں تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ اچانک حملہ ہو جانا ہے، کافر پیچھے سے حملہ آور ہوں گے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے اصحاب کے اندر افراتفری پھیل گئی، صحابہ دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ یہ صحابی جو انس بن نضر ہے، یہ میدان احد کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ راستے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ سعد نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں احد کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ سعد کہتے ہیں نہ جاؤ، وہاں کی حالات سازگار نہیں ہے، وہاں اچانک حملہ ہے، افراتفری ہے، بہت پریشانی کے حالات ہیں۔ لیکن یہ انس بن نضر کیا کہتا ہے انی اجد ریح الجنہ دون احد۔ یہ انس بن نضر کہتے ہیں اے سعد، میں احد کے پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں تو وہاں جا کے رہوں۔ معلوم ہوا اس صحابی کو جنت کی خوشبو دنیا کے اندر آ رہی تھی، یہ دنیا کی خوشبو پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ خوشبو پہنچا دیتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، جب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ یہ ستیا گیا ہے، اس کا ذہن اور دماغ ٹھیک نہیں ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا لاکھوں میل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے جناب یوسف علیہ السلام، اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، جب اللہ چاہے جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، میں یہاں رک کے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر انسان کی تنہائی پاک ہو، کمائی پاک ہو، تنہائی اس کی پرائیویسی پاک ہو، اس کا رزق اور اس کی کمائی پاک ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اللہ دنیا کے اندر ہی عطا فرما دے۔ لیکن اللہ کرے ہم وہ مسلمان اور وہ مومن وہ جنت کے شوقین بن جائیں، جنت کا شوق رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشبو کی پہلی قسط عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک اور واقعہ سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور یہ واقعات ان لوگوں کے ہیں جو اللہ کی حقیقی ولی ہیں، یہ واقعات ان لوگوں کے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بشارت دی تھی، جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہنے کے اندر، جب وہ دنیا کے اندر رہ رہے تھے تب بھی میرے نبی نے یہ خوشخبری دی تھی کہ یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، یہ اللہ کے گارنٹڈ، اللہ کے حقیقی ولی، میرے نبی کی جماعت، میرے نبی کے اصحاب، ان کے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمال کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، مسند احمد کے اندر 11861 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، ٹانگ سے لگڑے ہیں، معذور ہیں، محتاج ہیں۔ میدان احد کا موقع آیا، اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں کہ میرے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں میدان مقتل کے اندر جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے حقیقی ولی، یہ ہے میرے نبی کے اصحاب، یہ میرے نبی کی جماعت کہ یہ لنگڑا صحابی، معذور اور محتاج صحابی خواہش رکھ رہا ہے کہ میں بھی میدان کے اندر جاؤں اور اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ اور ساتھ کہتا ہے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اللہ کی جنت کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس معذور کو بھی جنت کا شوق ہے، اس محتاج کو بھی جنت کا شوق ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں میدان مقتل کے اندر کٹوں،
اس انداز کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں اپنا خون اللہ کے ہاں پیش کر کے اپنے خون کی قربانی دے کے اپنی جان کی قربانی دے کر میں اللہ سے جنت لے لوں. یہ ہے شوق جنت. میرے نبی نے اس کو اجازت دے دی. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اکبر. جب میرے نبی نے میدان احد کا وزٹ کیا دیکھا صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لاشیں گزرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں ہوا وابن اخیہ ومولاہم. یہی وہی صحابی عمر بن جموح اور ان کا بھتیجا اور ان کا غلام ایک جگہ پر شہید ہو چکے ہیں. ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. میرے نبی نے عمر بن جموح کو دیکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کأنی انظر الیک تمشی برجلک ہذہ صحیحۃ فی الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ گویا میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے عمر بن جموح کی جو لکڑی ٹانگ تھی اللہ نے اس کی معذوری ختم کر دی ہے, اس کی محتاجی ختم کر دی ہے اور میرا صحابی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے. شوق تھا جنت کا, طلب تھی جنت کی, اللہ سے سچے تھے اور سچی نیت تھی کہ میں نے رب سے جنت حاصل کرنی ہے, میں نے رب کی جنتوں کا مہمان بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا فرما دی, لنگڑا پن بھی ختم کر دیا. میرے نبی کو دنیا کے اندر بتا دیا کہ آپ کا صحابی جو سچا تھا وہ جنت کی بلندیوں کے اوپر جا رہا ہے. معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں جن کو جنت کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ وہ محتاج ہیں, معذور ہیں, بیمار ہیں, کوئی ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. میرے محترم بھائیوں میں یہاں رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں اور آپ صحیح و سالم ہوتے ہیں, میں اور آپ نہ محتاج ہیں, نہ معذور ہیں, نہ ہم بیمار ہیں, اس کے باوجود بھی ہم فجر کی نماز میں نہیں آتے, اس کے باوجود بھی ہماری ظہر رہ جاتی ہے, اس کے باوجود بھی ہماری عصر مغرب عشاء رہ جاتی ہے. ہم بالکل صحیح و سالم ہیں, مقیم ہیں, معذور نہیں ہیں, محتاج نہیں ہیں, پھر بھی ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں. ہم اپنے گھر سے مسجد تک نہیں آتے. میرے نبی کی جماعت دیکھیے, میرے نبی کا صحابی دیکھیے, اللہ کا حقیقی ولی دیکھیے, معذور ہے, محتاج ہے, پھر بھی اللہ کے راستے میں مقتل کے اندر اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر چکا ہے اور اللہ کی جنتوں کا مہمان بن چکا ہے. جن کو جنتوں کا شوق ہو, اللہ کی جنت کا شوق ہو, اللہ ان کو پھر ایسے ہی نواز دے. دنیا کے اندر اللہ ان کو خوشخبریوں سے نواز دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا فرمائے. میرے محترم بھائیوں نماز نہ پڑھنا اور بالخصوص فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ میرے محترم بھائیوں منحوسیت ہے. وہ انسان اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت سے خالی ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھتا, بندگی نہیں کرتا. فجر کی نماز اس کی بستر میں گزر جاتی ہے, ظہر عصر کی نماز کاروبار کے اندر گزر جاتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی زندگی کے اندر برکت اور رحمت نہیں ہوتی. جتنا مال سمیٹ لے, جتنا مرضی وہ مال اکٹھا کر لے, لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا فرما دے. اور میرے محترم بھائیوں جنت کا شوق جن کو لگ جائے اللہ کی عزت کی قسم ہے انہیں مال کی پرواہ نہیں ہوتی, انہیں دولت کی پرواہ نہیں ہوتی, انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کے دل کے اندر شوق ہوتا ہے تو صرف اللہ کی جنت کا شوق ہوتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے دنیا ایک طرف ہو, جنت کے اندر ایک بالش, جنت کے اندر ایک قدم جگہ کا مل جانا کعبہ کے رب کی قسم ہے, میرے نبی کی زبان ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ جنت کے اندر ایک قدم, دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے. اللہ جنت کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کا صلہ دے گا اور اس کا صلہ ہے ہی جنت انشاءاللہ. میرے محترم بھائیو ایک واقعہ سنیے جو جنت کے شوقین ہوتے ہیں, شوق رکھتے ہیں جنت کا, ان کے سامنے ان کی حقیقت, ان کا انداز زندگی کیا ہوتا ہے. نسائی کے اندر 1955 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے.
1955 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی کے پاس ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی، ایک گاؤں پنڈو، ایک میرے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے، میرے نبی کی جماعت کو دیکھ رہا ہے، میرے نبی کی جماعت کا اخلاق دیکھ رہا ہے، اتنا متاثر ہوا کہ نبی سے اتنا اس کو محبت، اتنی محبت ہوگی، اتنا دل لگ گیا کہ اللہ کا نبی کتنا اچھا انسان ہے، یہ لوگ کتنے اچھے انسان ہیں جن کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، موحد ہو گیا، اور ساتھ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی؟ اللہ اکبر، کہتا ہے میرے نبی آپ اتنے اچھے لگے ہیں، آپ کی جماعت اتنی اچھی لگی ہے، اللہ کے نبی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا۔ اور میرے محترم بھائیوں کو نمازی کو مسجد کے اندر آ جائے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس کو اتنی محبت دو، اتنا اس سے پیار کرو، اتنی اس سے لگاؤ رکھو کہ وہ مسجد سے جانے کا اس کو جی نہ کرے کہ میں مسجد سے اٹھوں۔ اتنی محبت کرو مسجد کے اندر آنے میں، جو اللہ کا مہمان مسجد کے اندر آیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، اس کو اتنی عزت دو کہ اس کا دل لگے مسجد کے اندر، وہ کہے کہ میں بار بار اللہ کے گھر میں جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس درویش آدمی کا خیال رکھنا، یہ بڑا درویش آدمی ہے، بھلا مانس آدمی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے مال غنیمت عطا فرمایا، جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ میرے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، حصے بنا رہے ہیں، یہ حصہ فلاں صحابی کا، یہ حصہ فلاں صحابی کا، اللہ کے نبی حصے بنا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ایک حصہ اس درویش کا بھی رکھا، یہ صحابہ کے اونٹوں کو چلایا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کا بھی ایک حصہ رکھا اور ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ یہ حصہ اس درویش آدمی کو دینا آپ نے۔ جب وہ درویش آدمی شام کو واپس آیا، اللہ کا نیک بندہ، یہ اللہ کا حقیقی ولی، میرے محترم بھائیوں ان واقعات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اللہ کے حقیقی ولی ہوتے ہیں ان کو دنیا سے سروکار نہیں ہوتی، ان کی زندگی کی سب سے بڑی لگن کیا ہوتی ہے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے، سمجھ آئے گی ایک حقیقی ولی کون ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس کا حصہ لے کر اس اللہ والے کے پاس گیا اور کہتا ہے یہ حصہ تیرا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے فقسم قسم لہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے یہ حصہ دیا ہے، یہ تیرا مال غنیمت میں تیرا حصہ ہے، رکھ لے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا حقیقی ولی اس حصے کو لیتا ہے، اس مال کو لیتا ہے، جو چیز اس کے حصے کے اندر آئی، اور فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت بات کرتا ہے، اتنی خوبصورت بات کرتا ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، میں حدیث کا حوالہ دے چکا ہوں، اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ میرے نبی میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، میں اس لیے آپ کا مرید نہیں بنا، میں نے اس لیے آپ کی پیروی اختیار نہیں کی، میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، ٹائم مختصر ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے میں نے آپ کی پیروی، آپ کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ مجھے مال ملے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کس لیے کلمہ پڑھا تھا، تیری کیا خواہش ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ، یہ آپ کا پروانہ، یہ اللہ کا حقیقی ولی، یہ میرے نبی کا صحابی، یہ میرے نبی کی جماعت کا رکن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنِّ اتَّبَعْتُكَ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَى إِلَىٰ هَاهُنَا إِلَىٰ حَلْقِهِ، اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے میری خواہش یہ ہے کہ مجھے یہاں تیر لگے، مجھے یہاں تیر لگے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاؤں، میری یہی سب سے بڑی خواہش ہے۔ معلوم ہوا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اللہ کی رحمت، یعنی اللہ کی جنت۔ اللہ کی جنت اللہ کی رحمت ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کا نیک بندہ اللہ کی
जन्नत का शौक रखने वाला होता है, इसलिए वो सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर जाता है, वो सारे मुजालिम सह जाता है। उसको सूली पे लटका दिया जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो सूली पे भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसको सामने जन्नत नजर आ रही होती है। आपने वो वाक़या पढ़ा हुआ है, फिरौन की बीवी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, फिरौन बड़े जुल्म कर रहा है, उसको बड़ा सता रहा है, उसके अंग अंग के अंदर मेखे इसने गाड़ दी कि कहीं ना कहीं ये वापस आ जाए, लेकिन वो मुस्कुरा रही है। इतनी तकलीफों के अंदर उसके जिस्म के अंदर कील लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रही है। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने उसको जन्नत का नजारा दिखा दिया था, वो जन्नत देख रही थी, दुनिया के अंदर मुस्कुरा रही है। फिरौन कहता है पागल हो गई है, वो कहती पागल नहीं हुई, मुझे अल्लाह ने मेरा ठिकाना दिखा दिया, मैं जन्नत के अंदर अपना ठिकाना देख रहा हूं। तो मालूम हुआ जो अल्लाह के हकीकी वली होते हैं वो सबसे बड़े शौकीन होते हैं अल्लाह की जन्नत के, अल्लाह की रहमत के। तो ये इशारा करता है अपने हलक की तरफ कि मेरा इरादा ये है, मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने यहाँ तीर लगे और मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं और शहीद होकर अल्लाह की जन्नत में चला जाऊं। हदीस के अल्फाज हैं, इसी हदीस के अंदर ही, निसाई के हदीस के अंदर, कुछ अरसा गुजरा, मार्का हुआ, जंग हुई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो सहाबा शहीद हुए थे उनके लाशें रखे गए। अल्लाह के नबी उनको देख रहे हैं, आपने जरा खूब नजर के साथ देखा तो वही सहाबी नजर आया और आप क्या फरमाते हैं? आप हुआ हो मेरे नबी, ये वही सहाबी है, ये वही शख्स है। सहाबा कहते हैं कालू नाम, हाँ अल्लाह के नबी ये वही सहाबी है। अल्लाह के नबी ने गौर से देखा तो जहां से उसने इरादा किया था, उसकी ख्वाहिश थी कि यहां तीर लगे, वही उसको तीर लगा हुआ था, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका था। मालूम हुआ जो सच्चे होते हैं ना, नियत के सच्चे होते हैं, जिनके इरादे पक्के होते हैं, अल्लाह उनकी मदद भी करता है। अब मेरे मुहतरम भाइयों, इस सहाबी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह की जन्नत का मेहमान बन जाऊं, मुझे अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ने उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी और यही ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, बल्कि आगे देखें आपका ईमान ताज़ा होगा। ये कितना खुशकिस्मत अल्लाह का वली था, ये मेरे नबी का सहाबी कितना खुशकिस्मत था। अल्लाह के नबी इतने खुश हुए, फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदक़ल्लाहु व सदक़हु, तूने सच्चा किया था वादा अल्लाह से, अल्लाह ने तेरे साथ सच्चा वादा किया था, तूने अपना पूरा किया, अल्लाह ने अपना पूरा किया। मेरे नबी क्या फरमाते हैं? सुम्मा कफ़नहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जुब्बतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने अपनी मुबारक कमीज उतारी और इस सहाबी को कफन के अंदर दे दी। कितना बड़ा एजाज मिला इसे, अल्लाह के वली को, जो जन्नत का शौक रखने वाला था, जन्नत का शौकीन था। कितना बड़ा एजाज है, सलाम है इसकी अजमत को, सलाम है इसके एजाज को कि सबसे बड़ी इज्जत की बात इसके लिए ये बनी कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कमीज बतौर कफन के इसको अता की गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नमाज जनाजा पढ़ा। और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका खरजा मुहाजिरन फी सबीलिक फक़ुतिला शहीदन आना शहीदुन अला ज़ालिक। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ये तेरा बंदा अपने घर से निकला था, मुहाजिर बन के निकला था, इसने मेरा साथ दिया है, अल्लाह तेरे रास्ते में शहीद हो चुका है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह इसकी शहादत का मैं मोहम्मद गवाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने एजाज समेट गया, शौक लगा ना जन्नत का, कितने एजाज समेट गया। अल्लाह के रास्ते में शहादत से सरफराज मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कमीज के अंदर कफनाया गया, जनाजा मोहम्मद करीम ने पढ़ाया, दुआ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, शहादत की गवाही अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। कितना खुश नसीब ये अल्लाह का वली है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों के अंदर शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी, हमारे दिलों के अंदर भी जन्नत का शौक पैदा फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, कोई मसला बने, कोई परेशानी बने, कोई दुख आए तो अल्लाह के लिए जन्नत को सामने रख लिया करें, इंशाअल्लाह वो दुख ज़ाहिर हो जाएगा। अल्लाह के लिए उसको बर्दाश्त कर ले, उसको सह ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, इंशाअल्लाह फिर
استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ سب آمین کہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، 2572 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو بندہ 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، طلب کے، تمنا کے ساتھ تڑپ کے اللہ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں فقالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت بولتی ہے، جنت کہتی ہے اللہ یہ مانگ رہا ہے، اس کو جنت عطا فرما۔ میرے محترم بھائیو، بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ سب آمین کہیں۔ اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس، اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے اپنی یہ رحمت جنت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے، اللہ سے مانگیں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم نے اللہ سے جنت لے لی ہے، اور جنت بھی بغیر حساب کے لینی انشاءاللہ، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، اتنے گنہگار ہیں، اتنے ناشکرے ہیں، اللہ ہم نہیں حساب دے سکتے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرما دے انشاءاللہ، میرا اللہ عطا فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، شوق پیدا کریں، اپنے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، پھر دنیا کے سارے دکھ نیچے ہو جائیں گے، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری آسائشیں پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب جنت کا شوق لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ میرے محترم بھائیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جنت کا شوق ہو جائے تو بڑے بڑے دکھ جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 5652 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کی شکایت ہے، اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے میرا صدر کھل جاتا ہے، میں بڑی پریشان کن کیفیت کے اندر ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بی بی باتیں 2 ہیں، 2 باتیں میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، جو تیرا دل کرتا ہے اس کو اختیار کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو چاہتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے دعا کروں اللہ تجھے عافیت عطا کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور قبول کرے گا، اللہ عافیت عطا کر دے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر صبر کر لے، اگر تھوڑا سا وقت اور گزار لے، تھوڑا سا وقت اور گزار لے، تھوڑا سا صبر کر لے تو میں محمد گواہی دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہ کی نیک بندی تھی، کیا کہتی ہے اللہ کے نبی اگر جنت با مقابلہ شفا ہے تو میں شفا نہیں مانگتی، مجھے جنت چاہیے، میں جنت کا سوال کرتی ہوں، میں صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو صبر کرے گی میں محمد علیہ السلام تیری جنت کا ضامن ہوں انشاءاللہ۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، جب اس کو جنت کا شوق اللہ کے نبی نے لگا دیا اور جنت کی بشارت خوشخبری دے دی تو اپنا دکھ بھول گئی، کہا مجھے شفا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رب کی جنت کی ضرورت ہے، میں رب کی جنت کی شوقین ہوں، اگر مجھے رب اس بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے تو میں پھر صبر کروں گی، پھر میں شفا نہیں مانگتی۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی، اگر کوئی بندہ کسی تکلیف کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے، اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، وہ سمجھے کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو، صحیح حدیث ہے، ایک کانٹا چھن جائے اللہ اس کے اوپر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ فرمایا کسی کو بیماری لگ جائے اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، جس طرح درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس
اس کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ دکھ آپ کے لیے انشاءاللہ جنت کے حصول کا سبب بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح ایک مسند احمد کے اندر 11903 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، ایک واقعہ موجود ہے۔ میرے نبی کے بڑے ہی عظیم صحابی، سخیوں کے امام ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی نے واقعہ مختصر کرتا ہوں، ایک کھجور کا پودا تھا۔ میرے نبی نے کہا کہ جو اس کو خرید کر دے گا، میں محمد اس کو جنت کی کھجور کی خوشخبری دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی کھجور کا ضامن ہوں۔ جس کا وہ پودا تھا، اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ یہ دے دے، بس اس کی قسمت نہیں ٹھیک تھی، قسمت اس کی خراب تھی، اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے کہ ایک کھجور کے پودے کے بدلے اللہ جنت کی کھجور عطا فرما دیں گے۔ ابو دہدہ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کے پاس گیا، اس سے گزارش کی یہ پودا مجھے دے دے، میرے سے 10 پودے لے لیں، میرے سے 20 پودے لے لیں کھجور کے۔ وہ نہ مانا، کرتے کرتے سارا باغ 600 پودے کھجور کے، ایک کھجور کے بدلے میں سارا باغ دے دیا، اور ایک کھجور کا پودا لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے سارا باغ فروخت کر دیا ہے، اور ایک کھجور کا پودا وہ جو آپ نے مانگا تھا میرے نبی کو حاضر خدمت ہے۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے، اور ساتھ ابو دہدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کرنا اللہ مجھے جنت کے اندر جنت کی کھجور عطا فرما دے، جنت کے اندر جنت کا کھجور کا پودا عطا فرما دے۔ محمد کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کم من عزق راح لابی دہدہ فی الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ ابو دہدہ کے لیے جنت کے کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جن کو جنت کا شوق لگ جائے، سارا باغ دے دیا جنت کی کھجور حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ جنت عطا فرما دے، تو یہ 600 پودوں کا باغ جاتا ہے تو جائے، اللہ کے نبی سے جو بشارت ملی ہے وہ میں نے حاصل کرنی۔ کتنا اللہ کا نیک بندہ تھا، اور باغ میں جاتا ہے، اور باغ کے اندر اس کی بیوی ہے، اس کو آواز دیتا ہے کہ باہر آ جاؤ، اخرجی من الحائط، اس باغ سے باہر آ جاؤ، فإنی قد بعتہ بنخلۃ فی الجنہ، میں نے اس باغ کو جنت کی کھجور کے بدلے فروخت کر دیا ہے۔ آگے وہ اللہ کی بندی بڑی نیک تھی، کہتی کیا ہے، فقالت ربح البیع، وہ بھی کہتی ہے کہ ابو دہدہ بڑے فائدے کا سودا کیا، بڑے فائدے کا سودا کیا۔ تو میرے محترم بھائیو، جن کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے ان کو پھر کوئی پرواہ نہیں دیتی، وہ صرف پرواہ اللہ کی کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کی نعمتیں ان کی کیا اوقات ہے، جتنا بھی انسان دنیا حاصل کر لے، جتنی بھی حاصل کر لے، کتنا کچھ کر لے، کیا کر لے، ایک آسانی آتی ہے ساتھ 10 مشکلیں لے کر آتے ہیں، ایک خوشی پہنچتی ہے ساتھ 10 غم لے کر آتے ہیں، ایک غم سے جان چھوٹتی نہیں، دوسرا غم آ جاتا ہے۔ کیا ہے دنیا کے اندر رکھا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میرے محترم بھائیو، کس خوش فہمی اور کس طرف جا رہے ہیں کہ یہ دنیا جنت بن جائے، اس کے اندر مجھے سٹیٹس مل جائے، میں اچھا ہو جاؤں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر جنت مل گئی، جنت کا ایک نظارہ اگر انسان اپنی آنکھوں سے کر لے گا تو کیا کہے گا؟ دنیا کے اندر ساری زندگی اس نے دکھوں سے گزاری ہو، ایک جنت کا نظارہ اس کے سارے دکھ بھلا دے گا۔ وہ کہے گا میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں، میں نے کبھی دکھ کا سامنا کیا ہی نہیں ہے، ایک نظارہ جنت کا۔ اور میرے محترم بھائیو، آخری بات، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جنت کی سیر کروں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، 12 چک کے اندر رہتے ہوئے میں جنت کی سیر کروں، تو میرے محترم بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھے، سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ لے، سورہ دہر کا ترجمہ پڑھ لے، یہ 3 سورتوں کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو جنت کا ایسا شوق لگے گا، جنت کی ایسی سیر کریں گے کہ آپ کی روح اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے محترم بھائیو، سورہ واقعہ کی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ کعبہ کے رب کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ کبھی بدکاری اور زنا نہیں کرے گا۔ اس کو ایسا شوق لگے گا جنت کا، وہ کبھی بھی لوگوں کے حق نہیں کھائے گا، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، وہ کبھی بدکاری اور فحاشی رجانی کے کاموں میں نہیں جائے گا، جو سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ لے گا۔ میرے محترم بھائیو، اصل خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف چوما ہے، قرآن کے ساتھ صرف محبت کی ہے، نام کی، ہم نے اس کو پڑھا نہیں، اس کے اندر ہے کیا، اس کو سیکھا نہیں، اس کے اندر ہے کیا۔ تو میرے محترم بھائیو، میری گزارش ہے ان 3 سورتوں کا ترجمہ لازمی پڑھے اس رمضان کے اندر، لازمی اس ترجمہ سیکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا شوق لگا دے گا، پھر ایسے آپ پرسکون انسان بنیں گے، انشاءاللہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں رہے گی، پھر ایک ہی پرواہ ہوگی کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا کر دے، اللہ اپنی رحمت عطا کر دے، یہی پرواہ پھر انشاءاللہ دلوں کے اندر ہوگی۔ بڑے بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے دکھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، یہ فقر کا دکھ، یہ غربت، یہ پریشانی، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، سارے مسئلے میرے محترم بھائیوں حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا دکھوں کا علاج میرے محترم بھائیوں جنت کے شوق کے اندر ہے۔ بڑے درجنوں واقعات ہیں میرے محترم بھائیوں، درجنوں واقعات ہیں، میں نے مختصر بیان کیا ہے، مختصر رکھا ہے، درجنوں واقعات ہیں کہ تیر لگا، اللہ کے راستے میں کٹ رہے ہیں، اور زبان پہ الفاظ کیا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا والے کہیں گے یہ کامیابی کون سی، یہ مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، یہ موت کی وادی کے اندر جا رہا ہے، ابھی اس سے سانس کی ختم ہو جائے گی، یہ کچھ نہیں کر سکے گا، نہ کھا سکے گا، نہ پی سکے گا، نہ پہن سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی جنت دیکھ رہا ہے، وہ جنت کا نظارہ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو جنت دکھا دی ہے، سب سے بڑی نعمت اس کو دکھا دی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر سے تیر لگا ہے اور زبان سے جاری کیا ہے کہ اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، جنت کا شوق پیدا کریں، اور سب سے بڑا ایک اور بھی انشاءاللہ اللہ وہاں نعمت عطا کرے گا، جنتی جنت کے اندر ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جی ہاں جی کوئی پریشانی تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، جنتی کہیں گے یا اللہ تو تے وٹ کر دیتے ہیں، سانو تے ان کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، اللہ ہر چیز جو ہمارے وہم و خیال کے اندر نہیں تھی، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، اللہ تو نے عطا کر دی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے جو میں نے عطا کر دی ہے۔ جنتی کہیں گے وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج میں سارے جنتیوں کو میں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیدار کرائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کن کو دیدار ہوگا؟ اللہ کا، جن کو جنت کا شوق ہوگا، جو جنت کو ترجیح میں رکھتے ہوں گے، جو جنت چاہنے والے ہوں گے، طلب کرنے والے ہوں گے، اللہ سے مانگتے ہوں گے، اللہ کا دیدار تو ان کو نصیب ہوگا۔ ہم تو ویسے ہی جنت کو بولے ہوئے، ہم نے دنیا کو سمجھ لیا کہ شاید یہ جنت ہے، ساری توانائیاں ساری یہاں خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی، سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا تحفہ اور بڑی چیز جو آپ کی منتظر ہے وہ جنت ہے، جس کے اندر انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ رب کا قرآن ہے کہ تم جو چاہو گے، جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی ہم پوری کریں گے۔ کہاں پوری ہوگی؟ جنت کے اندر۔ دنیا کے اندر کتنے خواب ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیوں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے محترم بھائیوں اس لائن پہ آئیں کہ اپنے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا کر لیں، جنت کی نعمتوں ان کو پڑھیں، ان کا شوق پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی بہار آتی ہے، مسکراتی مسکراتی زندگی اللہ آپ کو نصیب کرے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک بڑی بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اگر آپ دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی خوشبو محسوس ہو، اپنی تنہائی پاک کر لیں، اپنی کمائی پاک کر لیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا کے اندر آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہو، کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہم تو میرے محترم بھائیوں گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی بڑی منحوسیت ہوتی ہے
ان کے بڑے خطرناک ترین اثرات ہوتے ہیں، ہم ان اثرات کے اندر رہ رہے ہیں، اس لیے تو نہ نماز اچھی لگتی ہے، نہ قرآن اچھا لگتا ہے، نہ مسجد کے اندر بیٹھنا اچھا لگتا ہے، پریشانی 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 رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بڑے خطرناک ترین اثرات ہیں ہمارے اوپر گناہ کے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ کی جنت کا شوق ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ اللہ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین میں سے اللہ سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔